السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ ایمان کا نور جب ایک بندے کے سینے میں منور ہوتا ہے تو وہ اس کے کردار کے ہر گوشے کو روشن کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر سچا مسلمان ہے تو مسجد میں آ کر کے اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کا اسلام مسجد میں بھی دکھنا چاہیے، سڑک پر بھی دکھنا چاہیے، گھر میں بھی دکھنا چاہیے، بازار میں بھی دکھنا چاہیے، دکان میں بھی دکھنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی دکھنا چاہیے۔ اسلام محض چند رسموں یا چند عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے چند رسمیں ادا کر دیں، چند عبادتیں ادا کر دیں، اب اسلام کا تقاضے پورے ہو گئے۔ اسلام آپ کے صرف معبود اور آپ کا عبادت کا طریقہ تبدیل نہیں کرتا، اسلام آپ کی پوری زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان، اس کا اسلام اس کے کردار کے، اس کے رویے کے، اس کے اخلاق کے ہر گوشے میں دکھائی دینا چاہیے۔ ایک مسلمان تاجر کا کردار ایک کافر تاجر کے کردار سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان بیٹے کا کردار ایک کافر کردار کے بیٹے سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان پڑوسی کا کردار ایک کافر کردار پڑوسی کے کردار سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان بیوی کافر بیوی سے مختلف ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان شوہر کافر شوہر سے مختلف ہونا چاہیے۔ اسلام آپ کی پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، صرف آپ کی عبادت کا طریقہ تبدیل نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو اسلام آپ کو جیسے ایک اچھا عبادت گزار بناتا ہے، ویسے ہی اسلام آپ کو ایک ایماندار تاجر بھی بناتا ہے، ایک عادل حکمراں اور سیاستدان بھی بناتا ہے، ایک فرما بردار بیوی بھی بناتا ہے، ایک خیال رکھنے والا، ضرورتیں اور حقوق ادا کرنے والا شوہر بھی بناتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے بہت بڑا کہ ہمارے یہاں دینداری کا تصور سمٹ کر کے نمازوں میں، اور نمازوں میں بھی صرف جمعہ کی نماز میں قید ہو کر کے رہ گئے۔ ہم صرف جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت مسلمان ہو جاتے، باقی آپ مسجد سے باہر نکلے تو مسلمان اور کافر کے کردار میں کہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ فرق نظر نہیں آنا تو دور کی بات ہے، بعض صورتوں میں کافر کا کردار مسلمان کے کردار سے بہتر ہے۔ بھئی میں تاجر نہیں ہوں، لیکن جن تاجروں سے میرے رابطے ہیں، لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں مولانا کسی کافر آدمی سے مالی لین دین کرتے ہوئے اتنا خوف نہیں آتا جتنا خوف کسی مسلمان سے لین دین کرتے ہوئے آتا ہے۔ کیا اسلام صرف ہم کو نماز نہیں سکھاتا ہے؟ ہاں، کیا اسلام نے ہم کو زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتائے ہیں؟ اسلام محض چند رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک لائف سٹائل کا نام ہے، زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کا اسلام اپنی زندگی کے ہر گوشے میں دکھنا چاہیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اللہ کے نبی کو اپنا اسوہ مانیے۔ کیا اللہ کے نبی صرف نمازوں میں ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ نمازوں میں تو ہم لڑ لیں کسی سے، ہاں، رفع الیدین عامل بالجہر پر مناظرے کر لیں، کرنے چاہیے، اس کا انکار ہی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا، دین کا بہت اہم تقاضا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازوں میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، اللہ کے نبی سماج میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ نماز میں تو ہم اللہ کے نبی کی اسوہ کو فالو کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، سماج میں اللہ کے نبی کا اسوہ غائب ہو جاتا ہے۔ اہل حدیث ہیں، حدیثوں کی اتباع کرنے والے ہیں، نماز میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہم کو یاد رہ جاتی ہیں،
سماج میں اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں یاد آتی ہم کو. نبی کی سنت صرف نمازوں میں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس میں بھی نبی کی سنت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے نبی کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا تھا، اس میں بھی نبی کی سنت ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک فوج کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، دوست ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. کتنے ڈائمنشنز ہیں سیرت کے، کتنے پہلو ہیں. اللہ کے نبی ہر پہلو میں کامل انسان ہے. مسئلہ یہ ہے نا، مجھے بات کرنا ہے میاں اور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں پر. مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی سماجی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں نا، عوامی ذہن یہ بنا ہوا ہے یہ دینی موضوع ہے، یہ سماجی موضوع ہے، تو دینی موضوع الگ ہوتا ہے اور سماجی موضوع الگ ہوتا ہے. ہمارا دین ہمارے سماج میں رچا بسا ہے، سماج سے باہر نہیں ہے دین. ہمارا ایمان ہم کو جیسے ایک اچھا مسلمان مسجد کے اندر بناتا ہے، مسجد کے باہر بھی بناتا ہے. ایک شوہر اگر اچھا شوہر نہیں تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک بیوی اگر اچھی بیوی نہیں تو وہ اچھی مسلمان نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ایمان سے جوڑا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہم. سب سے کامل ایمان والے اگر آپ کو تلاش کرنا ہے ایک اسلامی معاشرے میں، کہاں تلاش کریں گے؟ مسجد میں تو نہیں تلاش کر سکتے بھائی. ابھی آپ نے شیخ سے سنا نا، مسجد میں تو حالت یہ ہے کہ منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں تو کامل ایمان والے تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے. اگر کامل ایمان تلاش کرنا ہو معاشرے میں تو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہے وہ کامل ایمان والا ہے. یعنی ایمان ہمارے اخلاق کو تبدیل کرتا ہے، ہمارے اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ رویے کو تبدیل کرتا ہے. ایک ایمان والی بندی اگر وہ ایک اچھی بیوی نہیں ہے تو وہ اچھی مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا ازات زوج انت، کیا تمہارا کوئی شوہر ہے، شادی شدہ ہو؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہوں. پوچھا کیسا معاملہ ہے شوہر کے ساتھ؟ کہ اللہ کے نبی جتنا میری طاقت میں ہے میں اطاعت کرتی ہوں، نہ نہیں بولتی. جتنے میری طاقت میں باتیں ہوتی ہیں میں خدمت کرتی ہوں. اللہ نے فرمایا تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہنم بھی ہے. اس کی اطاعت سے جنت میں جاؤ گی، اس کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلی جاؤ گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں موضوع کا آغاز کروں اس سے پہلے کہ آپ نے یہ جو ایک تصور بنا کر کے رکھا یہ تو سماجی موضوع ہے، یہ تو دنیاوی باتیں نہیں. ہمارا دین دنیا سے الگ ہو کر کے جینا ہم کو نہیں سکھاتا. ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے کیسے جئیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا زندگی کے راستوں پر، اور جیسے اللہ کے نبی نے ہر چیز سکھائی یہ بھی سکھائی کہ اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم کو انسانی تاریخ میں یہ دیکھنا ہو کہ سب سے اعلیٰ شوہر کون سا تھا، آئیڈیل شوہر کون ہے، تو کس کی شخصیت ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی سے اچھا شوہر پوری انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. دو موضوع میں مجھے گفتگو کرنی ہے نا، ایک تو شوہر کیسا ہونا چاہیے اور ایک بیوی کیسی ہونی چاہیے آسان لفظوں میں. تو پہلے شوہروں کی بات کر لیتے ہیں، ہے نا. شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، شوہر قوام ہے نا. تو پہلے شوہروں کی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت بچے گا تو بیویوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے شوہر تھے. ہم کو جیسے ہم نمازوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کتنے پابند ہیں، ہم کو اپنی گھریلو زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ جیسے نمازوں میں ہم نبی کی سنت کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شوہر ہونے کی حیثیت سے جو سنتیں ہیں اس کے ہم کتنے پابند ہیں. ہاں، شوہرانہ سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بول دیا، آگے مسئلے کھڑے ہونے والے ہیں. ہاں آگے دیکھتا ہوں آمین نکلتا ہے کہ نہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شوہر ہونے کی حیثیت سے اہم ترین سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نہیں مارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پہلی سنت مشکل پڑ گئی.
ہاں، حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام کو مارا، نہ کسی جانور کو مارا۔ اللہ کے نبی نے کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور ہمارے معاشرے میں بیوی کو مارنا مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو مرد ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا جب تک اپنی بیوی کو کوٹ نہ دے۔ ہاں، بیوی کو مارنے کے بعد اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں مرد ہوں۔ مردانگی کی علامت بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں، سوائے ان لوگوں پر جن پر اللہ نے رحم کیا ہے کہ بیوی کو مارنا، بلکہ دیہاتوں میں تو پہلے کہا جاتا تھا کہ پہلے ہی دن مارو، پہلے ہی دن مارو تاکہ روگ تمہارا جمع رہے۔ بعض جگہوں پر رسمیں چلتی تھی کہ پہلے دن پٹواتے تھے تاکہ شوہرانہ روگ لڑکی پر قائم رہے۔ ہمارے یہاں مرد سمجھا جاتا ہے ایسا آدمی کو، ویلیڈیٹی ہوتی، سارے نہیں مارتے، بہت سارے شریف لوگ ہیں جو نہیں بھی مارتے، پر عام ہمارے معاشرے میں مزاجی کی بیوی کو مارتے ہیں۔ کوئی سال میں مارتا ہے، کوئی 6 مہینے مارتا ہے، کوئی مہینے میں مارتا ہے، کوئی روزی پیٹتا ہے۔ کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹے بھی جاتے ہیں خود بھی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بیشتر لوگ مارتے ہیں اور مارنے کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا بیوی پر، نہ خود ہاتھ اٹھایا، اور خود اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی فرمایا لا تضربوا اماء اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اچھا، تعبیر دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو، کیا فرمایا؟ اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ ان کو اگر ظلمن مارو گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے حساب لے گا قیامت کے دن۔ آسان نہیں ہے۔ ہم بیوی کو مارتے ہوئے سوچتے ہیں کہ سسرال والے تو دیکھنے نہیں آ رہے، ہاں، اور بیوی خوف کے مارے کسی سے بتانے نہیں جا رہی۔ سسرال والے نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو اس کا رب ہے، جو اس کا مالک ہے۔ ایک تماچا بھی اگر ظلمن رسید کیا ہے بیوی کے چہرے پر، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ غلام ہے آپ کی، غلام ہوتی تو بھی آپ نہیں مار سکتے تھے ظلمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک اپنی لونڈی کو مار دیا، اللہ کے نبی نے اتنا ڈرایا، فرمایا اللہ اقدر علیک، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے جتنا تم اس میں قدرت رکھتے ہو۔ اتنا ڈرایا کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آزاد کرتا ہوں اس کو، ڈر گئے۔ ہم بیویوں کو پکڑ کے پیٹ دیتے، ہم کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ شریف لوگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بعض صحابیات نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تمہارے اچھے مرد نہیں ہیں۔ اچھے مردوں کی علامت نہیں کہ شوہر ایسے اچھے شوہر نہیں ہوتے جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائے۔ شریف مرد کی، عزت دار مرد کی علامت نہیں کہ بیویوں کو مارے۔ نہ اللہ کے نبی نے مارا۔ اچھا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیوں ماریں گے؟ اللہ کے نبی کو تو اپنی بیویوں سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہوگا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا ہوگا، تو ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اختلافات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے معاملات ہوئے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک بیوی کو 2 مہینے تک ان کے گھر پہ ہی نہیں گئے، ناراض ہو گئے، بستر الگ کر دیا۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا، 1 مہینے تک کسی کے گھر پہ نہیں گئے۔ بحث مباحثے، گھریلو تنازعات، بھئی ازواج مطہرات دین کے معاملے میں اللہ کے رسول سے کسی معاملے میں اختلاف نہیں کرتے تھی، پر گھریلو معاملات میں اختلاف ہوا اللہ کے نبی کی بیویوں کا اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہینڈل کیا، ہم کو سکھایا کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی بیوی محترمہ کے بارے میں بری بات کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اتنی خطرناک بات بول دی ہے، اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے سمندر کا پانی گندا ہو جائے۔ سمجھاؤ بھائی، ہاں سمجھاؤ، بات چیت کر کے مسئلے حل کرو۔ عورت تو دنیا کی، آپ مطلب کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ عورت سے اگر بات چیت سے سمجھانا چاہے تو نہیں سمجھا سکتے؟ آدمی کو بات کرنے آنا چاہیے، عورت کو ہر چیز کے لیے راضی کر سکتے ہیں آپ۔ سمجھائیے، سمجھانا اللہ کے نبی، یا نظر انداز بھی کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کوئی مومن مت کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ، اس کو چھوڑے نہ۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، نظر انداز کرو۔ ہر برائی حل نہیں ہو سکتی، ہر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی پرابلم ہے نظر انداز کرو۔
مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو بیوی کی شکل میں عورت نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے روبوٹ۔ اس روبوٹ میں ہم اپنے حساب سے پروگرامنگ کریں اور اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم جو بٹن دبائیں ہمارے حساب سے ہماری بیوی چلے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ مسائل ایسے ہوں گے جہاں بیوی کا مزاج ہمارے مزاج سے نہیں مل پا رہا۔ بھائی وہ مشین نہیں ہے نا، وہ انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہوں گے۔ میں عورتوں کو بغاوت پہ نہیں ابھار رہا، عورتوں کی بات آگے آئے گی، لیکن اگر کوئی بات ہمیشہ 100% ہمارے موافق نہیں ہو سکتی، تو جہاں چیزیں ہمارے موافق نہیں ہو پا رہی وہاں مار کر کے طاقت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش مت کرو، نظر انداز بھی کرو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا، میاں بیوی کے درمیان جتنے اختلافات ہوتے ہیں سب حل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، اوپر کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو طاقت لگا کے سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت کی مزاج میں ذرا سا ٹیڑھا پن ہے، وہ مرد نہیں ہے نا۔ ہم عورتوں سے چاہتے ہیں وہ مرد بن جائے، عورت مرد نہیں بن جائے گی، وہ عورت ہی رہے گی بھائی۔ ہاں، اس کے عورت ہونے میں ہی اس کی زینت اور حسن ہے، اور کیونکہ عورت ہے تو عورت پنوں کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عورت پن ہے نا، عورت پنے کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ وہ تقاضے ہمارے مطالبات سے میل نہیں کھاتے۔ تو کہیں اگر کوئی چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہے، پرفیکشن کی تلاش دنیا میں مت کریے، 100% پرفیکٹ۔ وہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں پر جو حوریں ملیں گی وہ ایک دم 100% پرفیکٹ ہوں گی۔ دنیا میں یہی عورتیں، انہی سے کام چلانا پڑے گا، ہاں ان سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ آپ ایک ایک نقص لے کر کے بیٹھیں گے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو نظر انداز کرو بھائی، ہاں نظر انداز کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے گھر میں باری تھی، کسی دوسری بیوی کے گھر سے کھانا آ گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا باری میری، کھانا آ رہا ہے سوکن کے گھر سے، کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ہاتھ مارا، کھانا گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ اب اگر ہماری بیوی برتن توڑ دے ہم تو اس کی ہڈی توڑ دیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ چپ چاپ گئے، کھانا اٹھا کے رکھا، برتن اٹھا کے سائڈ میں رکھا، دوسرا برتن دیا، لڑکے کے ہاتھ میں دیا، کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ واللہ غلطی کون کر رہا ہے؟ ہاں، غلطی کرنی حضرت عائشہ، ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول خود۔ غلطی کرنی حضرت عائشہ، ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول خود۔ یہ مسئلہ ہے، ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بل آپ نظر انداز کریں، خود معافی مانگ لیں، سوری بول دیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں زندگی۔ بہت سارے ہم پہ تقریباً 15-17 سال کا میرا تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا۔ یہ جو اتنے طلاق کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ ہاں، بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ، شوہر نے کہا نہیں دکھاؤں گا، بیوی نے کہا تو طلاق دے دو، شوہر نے کہا جا طلاق۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث شروع ہوتی ہے، بڑھتے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، بحث بڑھانے کے بجائے آپ بول دو ہاں ٹھیک ہے میری غلطی، سوری، ختم ہو جائے مسئلہ نا۔ اپنی انا قربان کر کے اگر ہم اپنا رشتہ بچا لے جائیں تو یہ سستا سودا ہے نا۔ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، آئندہ سے میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے معافی۔ عورتیں خوش ہو رہی ہیں بہت، ابھی باری نہیں آئی عورتوں کی نا، ابھی آپ لوگ برداشت کر لیں۔ ہاں، اپنا ایگو عورتوں سے بحث ہی کیوں کرنا ہے بھائی؟ دنیا میں کوئی انسان بحث کر کے عورت سے جیت سکا ہے آج تک؟ ہاں، بڑا سے بڑا ڈیبیٹر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مناظرین، عورت کے آگے کوئی نہیں ٹک پاتا۔ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی، بحث کہاں چلی گئی۔ آپ سے ایک جملہ منسوب کریں گی، آپ اس جملے کا دفاع کرنے لگیں گے، آپ کو بحث ختم ہونے کے بعد یاد آئے گا یہ تو میں نے بولا ہی نہیں تھا۔ عورت سے کون جیت پاتا ہے؟ بحث کر کے اپنے رشتے خراب کرنے سے بہتر ہے نظر انداز کرو۔ اللہ کے نبی نظر انداز کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی مسئلے میں بحث ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ دیکھو تم میری بات نہیں مان رہی، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اترضین ان یحکم بیننا ابو عبیدہ ابن الجراح، عائشہ اس سے راضی ہو کہ چلو اپنا مسئلہ لے کے ابو عبیدہ ابن الجراح سے فیصلہ کرا لیتے۔ سبحان اللہ، کون بول رہا ہے یہ؟
اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, اولاد آدم کے سردار ہیں, مدینہ کی مسجد نبوی کے امام ہیں, مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں, مسلمانوں کی عدالت کے قاضی اور جج ہیں. لوگ ان سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے. یہ اپنی بیوی سے بول رہے ہیں عائشہ چلو ابو عبیدہ بن الجراح سے فیصلہ کرا لیتے ہیں, امین الامہ, ہاں چلو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں, اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کر چلتے ہیں. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ نہیں, فَإِنَّهُ لَن يَحْكُمَ عَلَيْكَ لِي, مجھے ان پہ بھروسہ نہیں کہ میرے خلاف وہ آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دیں گے, میں ان سے فیصلہ نہیں کراتی. کہتا اترضین بحکم عمر, عائشہ چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. پھر کہا انا اخاف من عمر, مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے, عمر سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی. کہا اترضین بحکم ابی, چلو اپنے ابا ابو بکر سے فیصلہ کرا لو. کہا ٹھیک ہے چلو ابا سے فیصلہ کرا لو. یہ اسوہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیوں لڑنا ہے بھائی؟ ہاں لڑ کر کے اپنی زندگی کیوں تباہ کرنی ہے؟ نظر انداز کرو, دوسرے لوگوں سے بات کرا لو, ہاں محبت سے سمجھا لو, ناراض ہو کر کے سمجھا لو, کسی طریقے سے سمجھا لو. ہاتھ مت اٹھاؤ بیویوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھا. شریعت نے, قرآن نے اجازت دی ہے مارنے کی, لیکن بہت شرطوں کے ساتھ دی ہے. اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن, جن کے بغاوت کا تم کو خوف ہو, عورتیں جو باغی ہو رہی ہیں شوہر سے, کھانے میں نمک کم ہو گیا اس پر نہیں کہا کہ مار دو, ہاں چائے میں چینی زیادہ ہو گئی اس میں نہیں کہا کہ مار دو. بہت بڑا مسئلہ عورت نے کریٹ کر دیا ہے, کسی طرح سے شوہر کی اطاعت قبول ہی نہیں کر رہی, باغی ہو چکی ہے, تب بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. پہلے کیا کہا فعیذوہن, ان کو سمجھاؤ, سمجھانے سے نہیں مانتی بستر الگ کرو, بستر الگ کرنے سے نہیں مان رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فضریبوہن, اب مار سکتے ہو. کیسے مار سکتے ہو؟ حضرت عطا نے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو مارنے کی اجازت ہے کیسے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بالسواکی, مسواک سے. مسواک سے کتنا تیز لگے گا کسی کو, ہاں مسواک سے مارنے کی اجازت ہے. اس میں بھی علماء نے کہا ہے اللہ نے شرط رکھی ہے, پہلے سمجھاؤ پھر بستر الگ کرو پھر مارو. اگر کوئی آدمی سمجھائے اور بستر الگ کیے بغیر مار دے, علماء نے کہا حرام ہے مارنا اس کے لیے. اگر سمجھا کے اور بستر الگ کیے بغیر مارا ہے, فرمایا حرام ہے اس پر مارنا, نہیں ہاتھ اٹھا سکتا بیوی پر. تو شریعت نے پہلی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بیویوں کو مارنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. آمین ہی نکل رہا لوگوں کی زبان سے, پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے نا کتنا بڑا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. ابھی بھی نہیں نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے, ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے, بلکہ شوہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ شوہر بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ قوام ہے. عورت کا حق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مرد عورتوں پہ قوام ہے. کیوں قوام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. آپ قوام کیوں ہیں؟ کیونکہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح سے لے کر کے رشتے کے آخری بندھن تک کوئی مالی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی. عورت نہیں کمانے جا رہی نا, اس کی جو سارے ایکسپینسز ہیں مالی, وہ سب کون بیئر کرے گا؟ شوہر. شوہر کی ذمہ داری ہے مال خرچ کرنا. یہاں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم تو شادی کے پہلے دن سے ہی, نکاح سے پہلے ہی ہاتھ ہمارا نیچے ہوتا ہے. ہاں اللہ کے نے کیا فرمایا؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا بنایا؟ قوام بنایا. کیوں؟ کیونکہ مردوں کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں بیوی کو. ہم بے غیرتی ہماری ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی مانگ رہے ہیں. ہاں چادر دو, تکیا دو, مسیری دو, کباٹ دو, فریج دو, بائک دو, چار پہیا دو, فلیٹ دو. پہلے دن سے بھکاریوں کی طرح مانگنا شروع کر دیتے. بھائی کاہے کے مرد ہو تم؟ ہاں تم اگر تم جس تکیے پہ سو رہے ہو بیوی لے کر کے آئی, جو چادر اوڑھ رہے ہو بیوی لے کر کے آئی, تمہاری رضائی, مسیری, کبٹ, برتن بیوی لے کر کے آئی ہے, جس برتن میں کھانا بن رہا ہے بیوی کا ہے, جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے بیوی کا, جس فلیٹ میں رہ رہے ہو بیوی کے, جس گاڑی میں چل رہے ہو بیوی کا لائی ہوئی, تو تم کو حق نہیں کہ تم اپنے آپ کو مرد بولو. مرد کون ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالہم, مرد وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. بھکاری اس شخص کو, ایسا شخص جو جہیز کی دیوی گاڑی پہ چل کے گھمنڈ کر رہا ہے, اس کو ڈبل گناہ ملے گا. بھائی بھکاری کو گھمنڈ کرنے کا تھوڑی نہ حق ہے. اپنے پیسے سے کمائی کرے تو بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. چل تو پھر بھی اس کے گھمنڈ کے لیے کوئی جواز بن سکتا ہے.
تم بھیک مانگ کر کے گاڑی ملی تم گھمنڈ کر رہے ہو. پیسہ خرچ کرو بیوی پر. تم شوہر ہو, اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے لے کے آؤ. نکاح کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے میری جسمانی تسکین کی ذمہ داری بیوی کی ہے اور اس کی مالی ذمہ داریاں میں پوری کروں گا. یا تو صورت حال یہ کہ بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو سسرال میں فون جاتا ہے لے کر کے جاؤ. بھائی اگر تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ پریگنینسی کا خرچہ سنبھال سکو, اگر ڈیلیوری کا خرچہ بھی نہیں سنبھال سکتے ہو تو نکاح کیوں کیا؟ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے نکاح نہیں رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جن کے اندر طاقت نہ ہو نکاح کے بعد بیویاں سنبھالنے کی, وہ عفت اختیار کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو. تو تم اگر ڈیلیوری کا بھی خرچہ نہیں سنبھال سکتے ہو, بیوی کا تھوڑا سا علاج میں خرچہ آ گیا تو سسرال میں فون لگا رہے ہو, تو تم کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا, تم کو روزے رکھنا چاہیے تھا. شریعت نے تم جیسے لوگوں کے لیے نکاح نہیں رکھا ہے. شریعت نے مردوں کے لیے نکاح رکھا ہے. مرد وہ جو پیسہ کما کر کے اپنی بیوی کو آنے سے پہلے مسحری اس کی بنا کر کے رکھا ہے, اس کے لیے کبڈ, فریج, واشنگ مشین پہلے سے لا کر کے انتظام کر دیا. میں مرد ہوں, آؤ میرے گھر پہ, سسرال والوں کو بولو دیکھو ہم نے سب بنوا کر کے رکھ لیا ہے, تمہاری طرف سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ مرد ہے. پیسہ خرچ کرو بیوی پر بھائی, پیسہ خرچ کرنا بیوی پر یہ مردانگی ہے آپ کی اور ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آدمی کے پاس 4 دینار ہو, 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچہ کر دے, 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرنے میں لگا دے, 1 دینار کسی مسکین کو صدقہ کر دے, اور 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے, تو جو دینار اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ نے فرمایا سب سے افضل, سب سے زیادہ ثواب اسی دینار پہ ملے گا, اسی دینار پہ ملے گا. تو پیسہ خرچ کرو, مالی ذمہ داریاں تم اٹھاؤ. اچھے شوہر کی علامت یہ ہے, اور ایک بیوی کا حق ہے یہ کہ اچھا شوہر بغیرت نہیں ہوتا, دیوس نہیں ہوتا, اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اس کی عزت کو نیلام نہیں کرتا برسر بازار, سرے بازار اس کی عزت کو نیلام نہیں کرتا. شوہر, مومن شوہر باغیرت ہوتا ہے, اپنی عورت کو پردے میں رکھتا ہے. اپنی عورت کے پردے کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. ایک عورت کو اس کی حیا کی حفاظت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے, معاف کیجیے گا, ہمارے معاشرے میں سب سے بے غیرت شوہر ہے. تھوڑا بہت بھائی کے اندر غیرت ہے, تھوڑا بہت باپ کو اپنی بیٹی کے لیے غیرت ہوتی ہے. شوہر پہلے دن سے بے غیرتی شروع کرتا ہے, پہلے دن سے. ابھی نکاح ہوا ہے, آج ریسیپشن ہے, پہلے دن بیوی کو گڑیوں کی طرح سجا کر کے, ہزاروں کا میک اپ کرا کر کے اپنے سائڈ میں کھڑا کیا ہوا ہے. اللہ معاف کریے, میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا, دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. حاجی نمازی کے گھروں میں نے دیکھا ہے, مسجدوں کے ذمہ داران, شادی ہو رہی ہے, دلہن کو اسٹیج پہ سجا کر کے بٹھا دیا ہے, کوئی سیگریگیشن نہیں, مرد آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, سب اس سے مسافہ کر رہے ہیں, سب اس کو تحفہ دے رہے ہیں, ساتھ میں کھڑے کے فوٹو کھینچا رہے ہیں. یہ کاہے کا شوہر, اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آ رہی, اس کی بیوی کو سب گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں, اس کو غیرت ہی نہیں آ رہی. یہ کیسا شوہر ہے؟ ہاں, وہ پتہ نہیں کہاں کا کیمرہ مین, نافاق کافر مشرک کیمرہ مین فوٹو کھینچ رہا ہے, آگے سے پیچھے سے بٹھا کر کے لٹا کر کے. جتنے زاویے سے کیمرہ مین دیکھ لیتا ہے شادی کے دن بیوی کو, شاید پوری زندگی شوہر بھی اتنا نہ دیکھتا. اس کو کوئی غیرت, اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے, کیمرہ مین میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. مسلمان ایسا بے غیرت نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار, اللہ غیرت مند ہے اور مومن کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیرت مند تھے اور ازواج مطہرات اس غیرت کا خیال رکھتی تھیں. تو مسلمان کو دیوس نہیں ہونا چاہیے. ایک شوہر مسلمان کتنا زیادہ باغیرت ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر, میں نے جنت میں مجھے ایک محل دکھایا گیا اور محل کے باہر میں نے دیکھا ایک حور وضو کر رہی ہے. تو جب میں نے پوچھا کہ یہ کس کی حور ہے اور یہ کس کا محل ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ عمر کا محل ہے اور یہ عمر کی حور ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے عمر کا نام سنا مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے فوراً چہرہ پھیر لیا کہ عمر کو کہیں اس بات پہ غصہ نہ آ جائے کہ میری حور کو آپ نے کیوں دیکھ لیا. اتنا غیرت ہے. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, علیہ کا آغار. اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ایسا غیرت مند ہونا چاہیے مومن پر.
تو مومن مرد باغیرت ہو، اپنی بیوی کی حیا کی حفاظت کرے، اس کے پردے کی حفاظت کرے. جس کی بیوی بازاروں میں چہرے کھول کر کے چل رہی ہے، رنگ برنگے نقاب پہن کر کے چل رہی ہے اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، عورت کی بے حیائی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر کا مرد بے غیرت اور دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے جو مومن شوہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ بھی عورت کا حق ہے کہ اس سے محبت کرو اور اس محبت کا اظہار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، سب سے زیادہ محبت میں عائشہ سے کرتا ہوں. تو پوچھا وہ من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا. تعبیر دیکھی کتنی پیاری ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، فرمایا ابوہا، اس کے ابا. پتہ یہ چلا سسر سے محبت کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہاں، سسرال والوں سے بھی محبت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اتنی محبت نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت پر غالب آ جائے، پر سسرال والوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، اللہ کے رسول حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے، ساری بیویوں سے محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول بہت رومانٹک تھے. ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم کیا ہے؟ رومانس کا اتنا مس یوز ہوتا ہے اس لفظ کا نا، کہ ہم رومانس کا لفظ ہماری زبان پر آتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً حرام محبت کی طرف جاتا ہے. وہ محبت نہیں ہے بھائی، وہ تو شہوت پرستی ہے، وہ تو زنا ہے، فحاشی ہے، خباثت ہے. اصل محبت تو وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے. اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے تھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی معاملے میں حضرت صفیہ غالباً تھی، حضرت صفیہ ہی اللہ کے نبی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیچھے، ان کا اونٹ ذرا خراب تھا تو بیٹھ گیا، اونٹ پیچھے رہ گئی وہ، اور اللہ کے نبی کا قافلہ آگے بڑھ گیا. آگے جب گئے تو پتا چلا کہ حضرت صفیہ تو پیچھے رہ گئی ہیں. واپس جا کر کے دیکھا تو حضرت صفیہ رو رہی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فجعل یسکتها ویمسح عینیها بیدیہ، اللہ کے رسول حضرت صفیہ کو چپ کرانے لگے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت صفیہ کا آنسو پوچھتے تھے. یہ محبت ہے. آپ کبھی ہماری بیوی روتی ہے نا تو ہم اس کو چپ کرانا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں. اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو اونٹ پر چڑھنا تھا، اللہ کے نبی دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے. حضرت صفیہ نے اللہ کے نبی کے ران پہ پیر رکھ کر کے اونٹ پر چڑھی. اللہ کے نبی کے ران پر پیر رکھ کر کے حضرت صفیہ اونٹ پر چڑھی. ایسی محبت کہاں ملے گی آپ کو؟ ہمارے یہاں اگر بیوی کے لیے آپ کار کا دروازہ کھول دیں اور اماں دیکھ لیں تو بولیں گے ہو گیا جورو کا گلاب. ہاں، بیوی اگر ایک گلاس پانی منگا دے اور اماں سن لے کہ ایک گلاس پانی منگایا، قیامت برپا ہو جائے گی، فون چلا جائے گا سسرال میں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنے گھر والوں کی خدمت خود کرتے تھے، محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی اس محبت کا اظہار کرتے تھے. تو محبت کا اظہار کرنا بھی اچھا. نوجوانوں کو یہ نہیں لگے کہ یہ تو نوجوانوں کا موضوع ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری حدیثیں کب کی ہیں؟ 40 میں تو نبوت ملی ہے. ہاں، 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ساری حدیثیں مدینہ کی ہیں. 53 آلریڈی اللہ کے رسول کراس کر چکے تھے جب کی حدیثیں. ہاں، یعنی 50 کے اوپر ہو چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. محبت کرتے تھے. وقت بھی جو ہے نا ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، حق ہے اس کا. اس زمانے میں 90% عورتوں کا شکایت یہی ہے کہ شوہر کے پاس وقت ہی نہیں. ہاں، بوڑھے مرد بوڑھا ہوتا ہی نہیں نا بھائی. مرد کہاں بوڑھا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لے وہ مرد کا ہے. ابھی میں بول دوں تو لوگ دیکھنے لگیں گے ایک دوسرے کو کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تو کوئی بوڑھا نہیں سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمارے پاس ایک بیوی کے لیے وقت نہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 9 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی سب کو سفیشینٹ وقت دیتے تھے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر پہ جاتے تھے نا. مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے وہ شہر پی لیا تھا، ساری بیویوں کے گھر تھوڑے تھوڑے دیر جاتے تھے، بات کرتے تھے. عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس گھر میں ہوتی تھی ساری عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی تھی. ہنسی مذاق ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی. بلکہ دیکھو بھائی بیویوں سے بات کرو. بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم بیوی سے بات نہیں کرتے.
شریعت نے، دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، لغو اور فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے نا، پر بیوی سے آپ بات کرو تو آپ ساری لغو باتیں کر سکتے ہیں، جھوٹ حرام باتیں نہیں ہونی چاہیے، حلال میں جو بھی لغو باتیں سب آپ بیوی سے کر سکتے ہیں. شریعت نے وہ، اب بھائی بیوی سے آدمی بات کرتے ہوئے کتنا کام کی بات کرے گا، اس سے تو بس وہ چوڑی کپڑوں کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے نا، اس سے آپ راہل گاندھی کی پد یاترا کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے، اس سے تو غیر سنجیدہ باتیں ہی ہوں گی. تو جو شریعت نے ایک پابندی لگائی ہے کہ بات کرتے ہوئے لغو بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بیوی سے بات کرتے ہوئے وہ پابندی بھی اٹھا دی کہ آپ فضول باتیں کرو. بھائی بیویوں سے فضول ہی باتیں کرنی پڑیں گی. ہاں وقت دو بیویوں کو، ہنسی مذاق کرتے تھے اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، تو حضرت سودا بھی وہیں پر تھی. حضرت سودا حضرت عائشہ میں بہت جمتی تھی، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو حضرت عائشہ کوئی کھانا بنا کر کے لائیں اور حضرت سودا کو دیا، تو حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی، تو کہا کھاؤ ورنہ چہرہ تمہارے چہرے پہ مل دوں گی کھانا. حضرت سودا نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی، تو انہوں نے کھانا لی، حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا. اللہ کے رسول دیکھ کے ہنسنے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا ہاتھ نیچے سے پکڑ لیا، سودا سے کہا تم بدلا لو. ہاں ہنسی مذاق ہوتا تھا، اس میں کبھی تکرار نوک جھوک بھی ہو جاتا تھا. حدیثوں کے اندر آتے کہ اللہ کے رسول بعض مرتبہ جب رات ہوتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ نکل جاتے تھے صحرا میں، بات کرتے تھے رات بھر، ہاں گھومتے تھے بات کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ، اچھا سفر پہ بھی اللہ کے رسول جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ میں ہوتی، سفر میں بھی ٹائم دیتے تھے اللہ کے رسول. ہاں تو کسی سفر میں تھے، حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگائے، حضرت عائشہ جیت گئی. اور اس کے بعد پھر کبھی ایک مرتبہ اور سفر میں تھے تو کہا کہ حضرت عائشہ چلو پھر سے دوڑ لگاتے ہیں، پھر سے دوڑ لگائے تو اللہ کے رسول جیت گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پرانی ہار کا بدلہ یہ ہے تمہارے لیے، ہاں اب برابر ہو گیا اسکور. اتنا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دیتے تھے. ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں بیویوں کے لیے، اور اگر کوئی وقت ہے بھی تو ہم جو گھر میں وقت ہوتا ہے وہ موبائل جو ہے نا وہ آڑ بن گیا ہے ہماری اور ہماری بیویوں کے بیچ میں، دیوار بن گیا ہے. اللہ رحم فرمائے. ہاں ہم گھر میں ہو کر کے بھی گھر میں نہیں رہتے، ایک بستر پہ ہو کر کے بھی ایک دوسرے سے جدا رہتے، موبائل دیوار بن کر کے ہمارے بیچ میں موجود ہوتا ہے. کوالٹی ٹائم دیں، صرف ٹائم نہیں، کوالٹی ٹائم، اس کی سنیں، اس کو سنائیں. ہاں اس کے لیے یعنی ہمارے پاس یہی تو اصل محبت ہے بھائی. اللہ نے فرمایا کہ محبت کا رشتہ ہے نا. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے یہ بیویاں تمہارے لیے بنائی ہیں اور تمہارے لیے اس میں سکون رکھا ہے اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دی ہے. اصلی محبت تو یہاں پہ خرچ کرنی ہے، یہاں پہ ہم خرچ ہی نہیں کرتے. ہاں اور بیویوں کے لیے صرف لطیفے ہمارے پاس، اور ساری محبت والی شاعری وہ ناجائز تعلقات کے لیے. اصل جو دل میں عورتوں سے محبت کا جذبہ ہے وہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ وہ بیویوں پہ خرچ کرنا ہے. ایک پہ خرچ کرو نہیں ختم ہو رہی، دو لے لو، تین کرو، چار کرو، لیکن محبت کرو تو بیوی سے کرو. اے سمجھ میں، اگر آپ کے پاس بہت محبت ہے، ہمارے یہاں محبت بہت ہے لیکن وہ خرچ کہاں ہوتی ہے؟ وہ فیس بک پہ خرچ ہو رہی ہے، وہ انسٹاگرام پہ خرچ ہو رہی ہے. بیوی سے آدمی سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسٹاگرام پہ فیک آئی ڈی پر بھی آئی لو یو لوگ لکھ کر کے آ رہے ہیں. پتا بھی نہیں کہ اس آئی ڈی کے پیچھے کوئی عبد الغفور بیٹھا ہو، اس میں بھی آئی لو یو لکھ کر کے آ رہے ہیں. اپنی بیوی سے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل محبت کا حق کی، آپ کی محبت کی اصل حقدار آپ کی بیوی ہے. آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈال دے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دین ہے. آپ جو جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. یہ دین ہے. ہاں اللہ کے نبی ہم کیسی محبت کا اظہار کرتے تھے بھائی. کتنی حدیثیں. کھانا کھاتے تھے، حضرت عائشہ حائضہ ہوتی تھی، کھانا کھاتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی میں گوشت کا ٹکڑا ہڈی سے کاٹ کر کے رکھتی تھی، اللہ کے رسول گھما کے جہاں سے میں نے گوشت کا ٹکڑا کاٹا ہوتا تھا وہیں سے کاٹتے تھے. کیا محبت کا اظہار ہے؟ میں کوئی پینے والی چیز پی کر کے کٹورا رکھتی تھی، اس پیالے کو گھما کر کے جہاں سے میں نے ہونٹ لگایا ہوتا اللہ کے رسول وہاں ہونٹ لگاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے. اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے نا وہ حق ہے بیوی کا. بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے سامنے بن سور کر کے رہے. مطلب اتنا بھی نہیں کہ میک اپ کرنے لگے پورا، لیکن ایک مردانہ جو ایک مردانگی وجاہت ہے وہ بیوی کے سامنے ہونی چاہیے. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کپڑوں میں بن سور کر کے رہتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنا بنتے سورتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا اپنی بیوی کے لیے، جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت کرے،
تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے زینت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ عورتوں کا وہ حق ہے جو ان کے ذمے، جتنا ان کا حق ہے اتنے ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو جیسے عورتوں میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سورے، تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے بندہ سورتا ہوں. تو یہ بیوی کا حق ہے کہ آدمی اس کے لیے بنے سورے، زینت اختیار کرے، گھر کے کام کرے، بیوی سے مشورہ کرے، یہ بھی بیوی کا حق ہے. خاص طور پہ گھریلو معاملات میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں عورت کا نقطہ نظر مرد سے اچھا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں عورتیں مردوں سے زیادہ بہتر سمجھ لیتی ہیں. کہیں رشتہ لگانا ہے، کہیں پر گھر لینا ہے، بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے، بہت سارے سماجی معاملات میں مرد واقعتاً بے وقوف ہوتا ہے نا. بھئی ہماری طرف کی عورتیں مولانا اپنے شوہر کو بورہا ضرور بولتی ہیں، ہاں سمجھتی بھی ہیں. میرے پاس بعض مرتبہ فون آتا ہے، اکثر اپنی طرف کے لوگ ہوتے ہیں، گونڈا بستی بلرام پور کے. تو پہلے مرد جو ہے نا وہ سوال کرنا شروع کرے گا تقریر کے درمیان نہیں مرد جو ہے وہ سوال کرنا شروع کرے گا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی فون لگی، لاؤ بورہا تو نہ ہی جانا تم بتائیے. یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ہو چکا. تو میں یہی سمجھاؤں نا کہ ہمارے یہاں عورتیں سمجھتی کہ شوہر جو ہے نا وہ بورہا ہوتا ہے. تو بعض معاملات میں واقعتاً شوہر بورہا ہوتا ہے، اس کو سماجی معاملات بہت سارے سمجھ میں نہیں آتے. عورتیں ایک الگ زاویے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے رشتہ نبھانے کا معاملہ ہوتا ہے، مردوں کو نہیں سمجھ میں آتا رشتہ کیسے نبھایا جائے. عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں اس معاملے میں. اگر وہ رشتہ نبھانا چاہ رہی ہیں تو حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، گھر کہاں لینا ہے، بچی کی شادی کہاں کرنی ہے، عورتوں سے مشورہ کرنا کوئی مردانگی کے خلاف نہیں. اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے، ہے نا. جب غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ تمام لوگ اپنا احرام کھول کر کے حلال ہو جائیں، تو کوئی صحابی نہیں ہوا، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول لازماً عمرہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا میں بول رہا ہوں کوئی مان نہیں رہا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ سے کہا ایسا کیسے، میں بول رہا ہوں کہ حلال ہو جاؤ لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر جائیے، اپنے جانور کو قربان کریے، اپنا حل کرائیے، آپ حلال ہو جائیے. جب لوگ آپ کو حلال ہوتا دیکھیں گے تو خود حلال ہو جائیں گے، احرام سے باہر نکل آئیں گے. اور اللہ کے رسول نے وہ مشورہ مانا، اور واقعتاً جیسے اللہ کے نبی نے کو دیکھا لوگوں نے احرام سے باہر نکلتے ہوئے، سارے لوگ حلال ہو گئے. تو بیویوں سے مشورہ کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک ان کا حق ہے، ان کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مزاج کو سمجھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے اللہ کے رسول؟ تو کہا جب تم غصہ ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم. نبی ہیں، اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں، بغیر مزاج کو سمجھے ہوئے رشتے چلتے نہیں ہیں. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پیارے ناموں سے پکارتے تھے. ہاں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت عائشہ کو کہتے تھے یا عائش، شارٹ کر کے نام عائش. کبھی کبھی کہتے تھے یا حمیرہ. حمیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گوری عورت جس کے گورے رنگت میں تھوڑا سا سرخی کا میلان ہو، لال رنگ کا، تو کہتے ہیں اس کو حمیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یا عائش یا حمیرہ یہ کہہ کر کے پکارتے تھے. بیویوں کو تکلیف مت دو، ہاں ایذا مت پہنچاؤ، درد مت پہنچاؤ، ایسا مت مارو کہ ان کے گالیاں مت دو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات مت کرو کہ ان کو ایذا پہنچے. خاص طور پہ بعض مردوں کا جو ہے نا وہ مزاج ہوتا ہے وہ لڑکی کے سامنے اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. عورت کو کوئی بات اتنی نہیں چبھتی کہ جتنا اس کا شوہر اس کے باپ کو ہے، اس کے بھائی کو ہے، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہے. تو کیوں بولنا ہے بھائی، کیوں ایذا دینا ہے، کیوں تکلیف پہنچانا ہے نا. یہ مطلب عورت کو تکلیف دینے کے لیے اس کے گھر والوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو بہرحال یہ تو ایک اچھے شوہر کی علامت تھی. کچھ باتیں بیویوں کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. اچھی بیوی، مسلمان بیوی، مومن بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، مومن بیوی اپنے شوہر کے ایمان اور دین میں اس کا تعاون کرنے والی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سب سے اچھا مال کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی جو دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. اگر بیوی دین کے معاملے میں مدد کرنے والی ہوتی ہے نا تو بندہ دین کے معاملے میں بیویوں کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں شادی سے پہلے داڑھی نہیں رکھی تھی، بیوی آئی دباؤ ڈالا اور وہ داڑھی رکھ لی. شوہر جو ہے وہ سگریٹ پیتا تھا، گٹکا کھاتا تھا، اور بیوی آئی اس نے گٹکا سگریٹ چھڑوا لیا. کون سا مطلب عورت اگر چاہ لینا، اللہ نے کیا فرمایا اذهب للب الرجل الحازم، عورت
عورت کے ہاتھ میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے نا, اچھے اچھے ذہین آدمی کا دماغ پھرا سکتی ہے وہ. ارے وہ عورت ماں باپ چھڑوا دیتی ہے, بیڑی سگریٹ نہیں چھڑوا پائے گی. ہاں, آدمی ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے بیوی کے لیے, بیڑی سگریٹ چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے. عورت اگر چاہ لینا تو بہت سارے بے دینی کا, مرد کی بے دینی کا علاج کر سکتی ہے. وہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو جہنم سے بچاتی ہے. آپ اگر نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کا شوہر بستر پہ سویا ہوا ہے فجر کے وقت, آپ اچھی بیوی نہیں. اچھی بیوی فجر میں اپنے شوہر کو بستر پر چھوڑ کے خود نماز پڑھ لے. وہ بستر پہ نہیں سویا ہے, وہ جہنم کی آگ پہ سویا ہوا ہے. اس کو اٹھائیے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا نا, لولا حوا لم تخن انسا, اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی ہے اپنے شوہر سے. علماء نے کہا خیانت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم جب وہ پھل کھا رہے تھے, حضرت حوا کو روکنا چاہیے. حضرت حوا نے غلطی کیا کی؟ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے ابھارا حضرت آدم کو. قرآن مجید یہ نہیں کہتا. قرآن مجید اللہ کے نبی نے فرمایا, جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضرت آدم وہ پھل کھانے جا رہے تھے, حضرت حوا کو آگے بڑھ کر کے ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. اچھی بیوی کون ہے؟ جو اپنے شوہر کو بے دینی کے راستے پہ چلتا ہوا دیکھتی ہے تو روکتی ہے اس سے. اچھی بیوی وہ نہیں ہے کہ ماں اس کی زندہ ہے, تمہارے شوہر کی ماں اس کی جنت ہے, اس کی ماں کو اس سے الگ کر کے اس کو جہنم میں مت لے کر کے جاؤ. ہمارے یہاں تو عورتیں پلان بنا کر کے آتی ہیں شادی کے بعد, پلان اے, پلان بی, پلان سی یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو جلدی سے جلدی ماں باپ سے الگ کر دینا ہے. ٹارگیٹ یہی لے کر کے آتی ہے پوری. میں یہ دیکھتا ہوں نا, نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں, مرد تو بیچارہ بڑا معصوم ہوتا ہے شادی کے وقت, بہت سیدھا سادہ بولا بالا, وہ اسی میں خوش ہے کہ اس کو بیوی مل گئی, اس کو اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا بیوی کے علاوہ. عورت جو ہے نا شادی کے ابتدا میں بڑا دماغ لگاتی ہے رشتوں میں. ہاں, پورا جیسے شطرنج کے مہرے بڑھائے جاتے ہیں نا ویسے بڑھاتی ہیں. اور اس کی پوری پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے, اماں ہیں, سہیلیاں ہیں, واٹس ایپ پر بہنیں ہیں, سب فیڈ کر رہی ہیں. پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ اماں ابا سے الگ کرو شوہر کو, پلان ہی بنا کر کے آتی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی اس کو اس کی ماں سے الگ کر کے, اس کے باپ سے الگ کر کے. آپ کو تو اگر آپ ایک اچھی بیوی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ کی زندگی میں آنے کے بعد زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگے, کیونکہ اس کی ماں تو اس کی جنت ہے, اس کا باپ تو اس کی جنت ہے. دین پر مدد کریں, اس کو اس کی جنت سے دور نہیں کریں. دین پر مدد سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا شوہر حرام کما رہا ہے نا, اس کو روکے حرام کمانے سے. جو سلف کی بیویاں ہوتی تھی جب وہ جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے, تجارت کے لیے, تو دروازے پہ کھڑے ہو کے نصیحت کرتی تھی کہ حلال کما کر کے لانا. ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے. نصیحت کرتی تھی شوہروں کو. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی سوچ رہا ہے اللہ کے ڈر سے کہ میں اپنی بہن کو ابا کی جائیداد میں حصہ دے دوں. سب سے بڑی مخالفت بھابھی کی طرف سے ہو رہی ہے, بیوی سب سے بڑی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے. تمہارا کیا ہے روکنے کا بھائی؟ ہاں, تم بہو ہو دور دور تک کہ تم کہیں بھی وارث میں شامل نہیں ہو. بیٹی کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے, بہو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ اور بہت سارے کیسز ہمارے اپنے پاس ایسے آ رہے ہیں نا کہ بھائی دینا چاہ رہا ہے, بھابھی نہیں دینے دے رہی, آڑ بنی ہوئی ہے, اپنا حصہ مانگ نہیں رہی. جہاں اس کو کھڑے ہونا چاہیے اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو. عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ جہاں ان کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں نہیں کھڑی ہوں گی. وہاں کھڑے ہو جاؤ نا. تمہارا باپ جو چھوڑ کر کے گیا ہے اس جائیداد میں تمہارا حصہ ہے, بھائی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, وہاں مانگو. وہاں نہیں مانگ رہی ہو. ہاں, بیٹے کے لیے جہیز مانگ رہی ہو, وہاں کھڑی ہو سسرال والوں سے. ہاں, آدمی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں, وہاں مخالفت کرنے کھڑے ہو گئی ہو. وہاں تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کھڑے ہونے کا. جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑے ہو بھائی, جہاں کھڑا ہونا چاہیے آپ کو وہاں کھڑے ہونا چاہیے. تو شوہر جو ہے نا, اگر آپ کا شوہر اس نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا ہے, آپ کو آگے بڑھ کر کے حصہ دلانا چاہیے اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں. کیونکہ وہ بہن کا حصہ کھا کر کے نہیں بیٹھا, وہ جہنم کی آگ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا جو دوسروں کی کھیت, دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہو, یہ جہنم کا ٹکڑا ہے. آپ چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر جہنم میں جائے؟ سب سے اچھی بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کی دین میں مدد کرتی ہے. بہت سارے معاملات میں بتا, رشتہ نبھانے میں مرد ہمارے یہاں ہوشیار نہیں ہوتا ہے. شادی ہو گئی, بہن کو ودا کر دیا ہے, اب مرد زندگی کی مصروفیات میں اتنا مگن ہے کہ بھول جاتا ہے. عورت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میرے یہاں شوہر, اس کی بہنیں ہیں, میں یاد رکھوں ان کو, موقعوں پر میں یاد رکھوں, ان کو گھر میں بلاؤں. بہن گھر میں آ رہی ہے اس کا استقبال کروں, اس 2 4 10 دن 15 دن رہ رہی ہے بچوں کے ساتھ, ناک منہ نہیں چڑھاؤں. ہاں,
ہمارے یہاں تو صورتحال یہ بن گئی ہے، یہ عجیب، شادی کرنے کے بعد عورتوں کو یہ لگتا ہے جو کچھ میرا شوہر کما رہا ہے سب میرا. ایسا نہیں. ہاں، عورت شوہر کے مال میں صرف اتنے کا مطالبہ کر سکتی جتنا اس کی ضرورت ہے. اس کا کھانا پینا رہائش علاج جو اس کو ضرورت ہے نا اتنا وہ مال مانگ سکتی ہے. اس سے شوہزاد شوہر کیا کما رہا ہے کس کو دے رہا ہے بیوی کا اس حق نہیں کہ وہ حساب کرے. اب بعض مسکین شوہر جو ہے وہ حساب دیتے ہیں بیویوں کو لے جا کر کے تو ٹھیک ہے وہ دے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے ان کے اوپر، پر بیوی پوچھ نہیں سکتی، بیوی مطالبہ نہیں کر سکتی کہ فلاں کو دو فلاں کو مت دو، بیوی حکم نہیں چلا سکتی اپنا. ہاں، پر ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے، آدمی کو اپنی ماں کو دینا ہے نا پہلے جا کر کے بیوی سے پوچھے گا، دے دی اتنا. ہاں، پوچھے گا پہلے بیوی سے، وہاں سے اجازت ملے گی تو بہن کو دے گا، وہاں سے اجازت ملے گی تو اماں کو دے گا. کہے کہ بھائی ماں کا درجہ بیوی سے بڑا ہے شوہر کے لیے. یاد رکھو، عورت کے لیے شوہر کا درجہ باپ سے بڑا ہے، اس کے لیے شوہر زیادہ اہم ہے، لیکن آدمی کے لیے ماں زیادہ بڑی ہے بیوی سے. بعض لوگ سمجھتے بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت کے قدموں کے نیچے، بیوی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عجیب بات ہے. ہاں، آدمی اپنی ماں پر خرچہ کر رہا ہے تو بیویاں روک نہیں پاتی تو ماں پر احسان جتاتی ہیں. تم کو کیا حق بن گیا، وہ اس کو بچہ اس نے پیدا کیا ہے، تم کو کیا حق بنتا ہے اپنی ساس پر احسان جتانے کا. اپنی بہن کو کچھ دے رہے ہیں نا، بہنوں پر احسان جتا رہی. بھئی اس کی بہن ہے، تم بیوی ہو، ایک بار طلاق دے گا 3 مہینے بعد بیوی نہیں رہ جاؤ گی، حرام ہو جاؤ گی اس کے لیے. بہن زندگی بھر بہن رہے گی. بہن کو اور ماں کو طلاق نہیں ہوتا، بیوی کو طلاق ہو جاتا ہے. کیا سمجھتی ہو تم؟ ہاں، ایسا مطلب یہ جہیز کی وجہ سے نا، جہیز. پھر مائیں شکایت بھی کرتی ہیں لڑکا تو بیوی کا ہو کر کے رہ گیا. بھائی تم نے لڑکا بیچ دیا تھا نا، جب شادی کر رہی تھی تب تو حساب دلایا تھا، دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک 1-1 روپیہ جڑایا تھا، پورا پیمنٹ لے لیا ہے. تو اب اگر لڑکی کا ہو گیا ہے بیٹا تو روتی کس بات پر ہو تم؟ بیچ دیتے ہم بھی اپنے بیٹے کو اور اس کے بعد روتے کہ بیٹا تو ہمارے قبضے سے باہر چلا گیا. تو بیچا ہے تو جب پیمنٹ انہوں نے پورا کیا تو سامان بھی وہ پورا لیں گے نا. اب جب شوہر بک جاتا ہے تو اس کے بعد وہی مسکین سی ٹائم کا حساب، 1-1 منٹ کا حساب لے رہی ہے. بھائی تمہارا جو ٹائم ہے اس کا تم حساب لے سکتی ہو، تم مانگ سکتی ہو کہ میرا ٹائم مجھ کو دو. تمہارا ٹائم تم کو دے دیا، باہر شوہر کیا کر رہا ہے تم کو حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. بھائی کوئی دے رہا ہے جواب دے رہا ہے، بیوی کو حق نہیں ہے کہ ٹائم کا مطالبہ کرے. ہمارے یہاں باہر ایک دوست ہمارے باہر کہیں گئے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، فون آ گیا، بتا رہے ہیں اچھا دیکھو گھر سے نکلا تھا، آدھا گھنٹہ ٹرین میں گیا، پھر آدھا گھنٹہ یہاں تھا، پھر 1 گھنٹہ یہاں تھا. بیوی پورا حساب جوڑا رہے. اس کے بعد وہاں سے بیوی نے کچھ کہا تو کریں ہاں آدھے گھنٹے کا حساب نہیں مل رہا ہے. بیوی کا جو ایک اس کی حیثیت ہے نا، اس کی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یا تم اس کو بالکل حیثیت سے گرا دیتے یا تو اس کو حیثیت سے بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں. جو اس کا مقام ہے اس مقام پر رکھو. صلہ رحمی کرنے میں بیوی کا اختیار زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ رشتہ داروں کو کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں عورتیں زیادہ مضبوط کردار ادا کر سکتی ہیں. اسی طرح صدقات و خیرات کرنے میں بھی عورتیں زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں. بھائی پیسے والے جیسے مرد سے ملتے ہیں نا، دوسرے کے گھر کے حالات مرد عام طور پہ ایک دوسرے کو بیان نہیں کرتے. عورتیں گھروں کے اندر جاتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کس کے گھر میں خوشحالی ہے کس کے گھر میں بدحالی ہے. تو اپنے شوہر کو بتاؤ کہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے، کس کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے، کون ضرورت مند ہے، دین کی امور ہے، ان معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرو. تو اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ جو دین کے معاملات میں شوہر کی مدد کرتی ہے. اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے. اللہ کے لیے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی، جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان سے شادی کرو. اللہ نے فرمایا اللہ اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، جنتی عورتوں کی صفت بتاؤ تم کو کہ جنتی عورتوں کی صفت کیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا ضرور بتائیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت محبت کرنے والی عورتیں، اور جن سے بچے جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ عورتیں، اور ایسی عورتیں کہ اگر شوہر کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو وہ آ کر کے شوہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھے اور بولے کہ جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ تب تک کہ میں سوؤں گی نہیں جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ، بات نہ کرنے لگو. تو اچھی عورتیں جب شوہر ان کا ناراض ہوتا ہے تو ان کو منا لیتی ہیں. یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے. ہاں، ہمارے یہاں تو ایک دوست ہے ہمارے، ان سے کسی نے کہا کہ عورتیں اگر ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کا طریقہ یہ کہ کھانا مت کھاؤ گھر میں.
عورت حد سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، پر یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا شوہر بھوکا سو جائے. تو انہوں نے سوچا آج یہ آزما کر کے دیکھتا ہوں. تو گئے گھر میں، بیوی سے بولا کھانا، بیوی نے کہا کھانا، تو بولے نہیں کھاؤں گا، غصہ ہوں میں. کہا کھا لو، کہا نہیں کھاؤں گا، غصہ ہوں میں. جا کر کے بستر پہ سو گئے. بیوی نے کہا کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا ہے مت کھاؤ. اپنے بیڈ روم میں گئی سو گئی. بیچارہ رات بھر بھوکا رہا. یہ اچھی، مطلب ہر ٹرک ہر جگہ پر کام نہیں آتی ہے. ہاں، اچھی عورتیں کون سی ہوتی ہیں کہ شوہر کو ناراض نہیں ہونے دیتی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے شوہروں کو راضی کر لیتی ہیں. اچھی عورت کی اور کیا علامت ہے کہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. یعنی نماز پڑھ رہی ہیں پر نماز اللہ کے سر کے اوپر ہی نہیں جا رہی، آسمان تک کیسے پہنچے گی؟ قبول ہونے کے لیے آسمان تک پہنچنا چاہیے، ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. ایک غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ گیا ہو، جب تک کہ واپس مالک کے پاس نہ لوٹائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. دوسرا، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جب تک کہ شوہر کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ہم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے عورتیں اللہ کے معاملے میں بہت دیندار ہوتی ہیں، نمازیں خوب پڑھ رہی ہیں لیکن شوہر کی نافرمان ہے. عورت کے لیے مباح، ایسے مباح کام میں جو اس کی طاقت کے اندر ہے، شوہر کو نہ بولنا حرام ہے، نہ نہیں بول سکتی. وہ ایسا کام جو حلال ہے اور اس کی طاقت کے اندر ہے، اگر شوہر بول رہا ہے یہ کام کرو، وہ نہیں بول سکتی. عورتیں یہ کرتے ہوئے سمجھتی نہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. شوہر کو نہیں بولنا اس کی نافرمانی ہے، اور شوہر کی نافرمانی گناہ ہے. اگر شوہر کسی ایسے کام کی کرنے کا حکم دے رہا ہے جو حرام ہے، تب تو آپ اس کو ہاں نہیں بول سکتی، تب نہ ہی بولیں گی آپ. یا شوہر اگر ایسے کام کرنے کا حکم دے رہا ہے جو تمہاری طاقت ہی میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. پر اگر حلال ایسا کام وہ بول رہا ہے جو تم کر سکتی ہو، اس کو نہ نہیں بول سکتی ہو تم. شوہر کا مرتبہ بہت بلند ہے، عزت کرو، اس کی اطاعت کرو. مسئلہ یہ ہے نا کہ بجائے اس کے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، کوشش کرتی کہ شوہر میری اطاعت کرے. وہ پوری شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. جتنی محنت عورت جو ہے نا شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتی ہے، اگر اتنا بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر لے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے. بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، ساری محنت کس پر ہے؟ شوہر کنٹرول میں آ جائے. ہاں، بعض مرتبہ تو حدیں کراس کر دیتی ہیں. عورتیں فون کر کے کبھی کسی عالم کو اگر بابا سمجھ لیتی ہیں تو فون کر کے بولتی ہیں کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دو کنٹرول میں آ جائے. ہاں، کوئی جادو ٹونا بتا دو کنٹرول میں آ جائے. سب سے زیادہ تعویذیں شوہر کو کنٹرول کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں. مطلب کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے نا اس کی، بھائی سپلائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ڈیمانڈ بہت ہے معاشرے میں اس کی. ہر عورت چاہتی شوہر اسے کنٹرول میں رہے. آپ کا کام شوہر کو کنٹرول کرنا نہیں، شوہر کو خوش رکھنا ہے. ماؤں کا بھی مسئلہ یہ ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سکھا رہی شوہر کو خوش کیسے رکھنا ہے، یہ سکھا رہی شوہر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. شوہر کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز کا تم کو خوف ہو. اسی طرح شوہر کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ جو اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو. ہاں، اس کی اللہ تعالیٰ نے نکاح ہوتا ہی اس لیے، نکاح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے نکاح کیا ہے تاکہ اس کی جسمانی تسکین ہو، اس کے بدلے میں وہ مال خرچ کرتا ہے. نکاح اسی عقد کا نام ہے. اسی لیے عورت پر حلال نہیں ہے، عورت کے لیے شدید ترین وعیدیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی عورت کو بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ تیرضی عنہا، کہ اگر عورت انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ناراض ہو جاتا ہے. شوہر صرف ناراض نہیں ہوتا، جب تک شوہر ناراضی ہو جائے اللہ تعالیٰ آسمان پر ناراض رہتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے پاس، میں نے بتایا نا، ہمارے پاس طلاق کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے نا کہ چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دیا، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دیا، پر وہ چھوٹی سی بات بہانہ ہوتی ہے. اندر بیچارہ کہیں اور تپا ہوا ہوتا ہے، وہ بول نہیں پاتا زبان سے. اس کا پرابلم کیا ہے؟ وہ اس کو اکیلے میں لے آ کر کے پوچھو نا، تب وہ پوری راز اگلتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے، لوگ بولتے ہیں نہیں چھوٹی سی بات پہ طلاق دے دیا. میں اس کو اکیلے میں بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں تو بولتا ہے نہیں مولانا یہ مسئلہ ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عورتوں اب میں کیا بتاؤں، یہاں پہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بولنا ضروری ہے. عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو جذبات ہیں شہوانی، وہ عورتوں سے زیادہ رکھتے ہیں. عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مرد بھی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اسی لیے دی ہے کہ اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں. تو ایک طرف تو آپ نے اس کے حلال پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے،
وہ بیچارہ دوسری شادی کا نام بھی لیتا ہے تو چاقو تلوار لے کر کے اپنے بھائیوں کو بلا لیتی ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر کے. ہاں, تو جو اس کے حلال ہے اس پر پابندی لگا کر کے رکھی ہے, اور جو ایک راستہ اس کا کھلا ہوا ہے اس پر بھی بیچارہ جو ہے وہ ترسائی ہوا رہتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر آدمی مطلب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کو بلائے اور انکار کر دے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اس ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح مرد کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ عورت اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے. اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بن سنور کر کے رہے تو بیوی کو بننا سنورنا چاہیے. بعض شوہروں کا مزاج نہیں ہوتا ہے, تو اگر کسی شوہر کا مزاج نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر شوہر کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بنے سنورے تو عورتوں کو زیب و زینت کرنا چاہیے, میک اپ کرنا چاہیے. آپ ایک کاجل نہیں لگاتے اپنے شوہر کے لیے, آپ کو ثواب ملتا ہے. اللہ کے لیے کریے. یہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہے نا, شوہر کی ذمہ داریاں, بیوی کی ذمہ داریاں, آپ یہ سوچ کے مت کریں کہ آپ اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں, آپ یہ سوچ کر کے لیے کریں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں. ایک کاجل بھی آپ لگاتی ہیں نا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنتی سنورتی تھیں. صحابیات اپنے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواری لڑکیوں کے بننے سنورنے کا کوئی مزاج ہی نہیں تھا. کنواری لڑکی کس کے لیے میک اپ کرے گی, اس کا تو شوہر ہی نہیں ہے. اصل تو زیب و زینت عورتیں کب کرتی تھی, شادی کے بعد اپنے شوہروں کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سارا جو میک اپ کا شوق ہے وہ بس جب تک کہ شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی تو سارا شوق بولتے اب شوق ختم ہو گیا. بھائی ابھی تو شوق شروع ہونا چاہیے. کل تک تو آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اب تو آپ کو دیکھنے والا شوہر ہے. آپ کا شوہر, اللہ کے نبی کیا فرمایا, تسرہ اذا نظر. مومنہ عورت کون ہوتی ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. ہاں, اور شوہر, ہمارے یہاں صورت حال یہ شوہر دیکھ کر کے ٹینشن میں آ جاتا ہے. ہاں, ٹینشن میں آ جاتا ہے. عورتیں شادی ہو جائے اس کے لیے اتنا صحت کا خیال, فکر مینٹین کر کے رکھ رہی ہیں, کھانا کم کھا رہی ہیں, وزن بڑھ گیا تو لگا نہیں ملے گا. ایک مرتبہ لڑکا ملا 5 مہینے کے اندر 10 کلو وزن بڑھ جاتا ہے 5 مہینے کے اندر. کیوں, اب تو پھنس گیا نا, اب پھنس گیا, اب یہ نہ اس سے باہر جا سکتا ہے نہ دوسرے راستے اس کے لیے بند ہے. کیوں بھائی, ہاں, اگر شادی سے پہلے آپ کو خیال تھا کہ وزن نہیں بڑھنا چاہیے تو شادی کے بعد اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وزن نہ بڑھے آپ کا. ہاں, ساری دنیا کے لیے میک اپ کرے گی, مال میں جا رہی ہے میک اپ کر کے جا رہی ہے, پکنک اسپاٹ پہ جا رہی ہے میک اپ کر کے جا رہی ہے, حتیٰ کہ جلسوں میں بھی میک اپ کر کے آ رہی ہے. صرف ایک مظلوم ہے شوہر جس کے لیے عورت میک اپ نہیں کرتی, اس کے لیے نہیں زیب و زینت اختیار کرے گی. ہاں, اس کو ایسے موقع پر دیکھنے مل جائے تو مل جائے, ویسا اس کے لیے زینت اختیار نہیں کرے گی. اللہ کے نبی, یہ بھائی ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی سفر سے واپس آئے تو ڈائریکٹ گھر میں نہ چلا جائے. کیوں نہیں چلا جائے, تم سفر پہ تھے, جب مرد سفر پہ ہوتے تھے نا اللہ کے نبی کے زمانے میں, عورتیں ایک دم اجڑی ہوئی رہتی تھی. شوہر ہی نہیں ہے نا تو کسی کے لیے زینت نہیں کرتی. اس کے بعد جب گھر پہ اچانک چلا جائے گا, کیونکہ پہلے زمانے میں فون تو ہوتا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, قافلے جب آ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ فلاں قافلہ آ گیا ہے. تو اگر گھر پہ ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے تو دیکھو گے تو پسند نہیں آئے گی. 2-4 مہینے کے سفر کے بعد آ رہے ہو اور بیوی ایک دم اجڑی شکل میں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے مسجد میں آؤ, گھر پہ بتا دو کہ میں آ گیا ہوں, تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں. کیوں, لتستحد المغیبۃ وتمتشط الشعثۃ. یہ نبی کی حدیث ہے بھائی. اللہ نے فرمایا تاکہ جو مغیبہ عورت ہے اس کے بال وغیرہ جو زائد بڑھ جاتے ہیں جسم کے وہ صاف کر لے. وتمتشط الشعثۃ, اور کنگھی کر لے جو اجڑے بال والی ہے, چوٹی ووٹی بنا لے. ہاں, ابھی وہ شوہر دن بھر کا تھکا ہوا آ رہا آیا ہے, دروازے پہ پہنچ کر کے بیوی کی صورت دیکھتا ہے, بعض مرتبہ اس کا ہم نے بولتا ہے دروازے سے ہی واپس چلا جائے. ہاں, ارے بھائی وہ دنیا بھر کی مصیبتیں سہ کر کے آیا ہے, ایسی بن کر کے. بعض عورتوں کی اتنی بری عادت ہوتی ہے نا, دروازے سے ہی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی وہ آیا نہیں, بیٹھا نہیں, پانی نہیں پیا, وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا ہے غلطی کر دیا میں نے یہاں پر آ کر کے. اس لیے بہت سارے لوگ گھر میں اس لیے بھی نہیں رہتے, ان کو لگتا ہے دوستوں کی مجلسوں میں زیادہ سکون ہے گھر سے. ازواج, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت دیکھیے ام سلیم, شوہر ابو طلحہ تجارت سے واپس آئے, بچے کا انتقال ہو گیا, بچے کا انتقال ہو گیا, میت اس کا مردہ میت گھر پہ رکھا ہوا ہے, شوہر کو نہیں بتایا کہ شوہر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے, اتنے غم کے بعد آیا ہے, اتنے دن بیوی سے دور تھا, ڈائریکٹ بتا دوں گی تو غم میں مبتلا ہو جائیں گے, کچھ کر نہیں پائیں گے. شوہر آ گئے, کھلایا پلایا, خدمت کی,
اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا شوہر، جو جسمانی تعلقات تھے، اس کے بعد اچھے سے کہا اچھا بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نے کسی کو کوئی امانت رکھی ہو اور وہ واپس لے لے، تو جس سے امانت واپس لے لی اس کو کوئی شکایت کا حق ہے؟ کہا بالکل حق نہیں ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے جو بچے کی شکل میں امانت دی تھی واپس لے لی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بتا رہی ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو شوہر کے آفس سے گھر آنے کا بھی انتظار نہیں کرتی نا، موبائل کے زمانے میں تو یہی سے فون کر کے ٹینشن دے رہی ہے۔ آدمی ویسے آفس میں 10 ٹینشن میں گرا ہوا ہے اور بیوی کا فون الگ آ رہا ہے، ہاں، اس کے بعد آپ 2 منٹ کے بعد فون کاٹ دو تو اس پر بھی شکایت ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرتے ہو۔ بھائی وہ آفس اپنا کام کرنے گیا کہ آپ سے بات کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں بیٹھ کر کے ٹینشن دے رہی ہیں اس کو۔ تو یہ رویہ اور سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ آخری بات میں بول کر کے بات ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہے۔ اچھی عورت کی علامت یہ ہے، بہت اہم، سب سے اہم بلکہ، کہ عورتیں، اچھی عورت وفا شعار ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہوتی ہے، اس کی نظر اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد پر غلط طریقے سے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے جنتی عورتیں جو ہوں گی ان کی علامت قرآن مجید میں کیا بیان فرمائی گئی؟ قاصدات الطرف، نگاہیں جھکی رہتی ہیں ان کی، کسی غیر مرد کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ ان کے دل میں ان کے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اپنے شوہر کی غیرتوں کا لحاظ کریں، آپ کا جسم، آپ کا حسن، آپ کی زینت آپ کے شوہر کے لیے ہے، صرف اپنے شوہر پر ظاہر کریں۔ ہاں، ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لیے عورت زینت کر رہی ہے، وہ زینت کر کے بازاروں میں نکل ہی رہی کہ بازار والے اس کو دیکھیں۔ تو کسی نے واقعہ بیان کیا، صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن ہمارے معاشرے کا عکاس ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گیا پکنک پر، کہیں شادی میں جا رہا تھا، عورت کچھ بنی سوری ہے، تو وہ اوبر اس نے بلایا، ڈرائیور آیا، پیچھے بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا، تو ڈرائیور نے بولا میڈم یہ لپسٹک کا کلر نا میچ نہیں کر رہا ہے، دوسری لپسٹک لگائیے تو اچھی لگے گی۔ شوہر کو غصہ آ گیا، میری بیوی کوئی بھی کلر کی لپسٹک لگائے، تم کو اس سے کیا لینا دینا؟ تو ڈرائیور نے بولا وہ کون سا آپ کے لیے زینت کی ہے، اس نے تو میرے لیے کی ہے، آپ کے لیے تو کبھی نہیں کرتی، وہ آج باہر نکلی ہے دوسرے مردوں کے سامنے تو کی ہے، کیا آپ گھر میں رہ کر کے بھی آپ کے لیے لگاتی کبھی لپسٹک؟ میں نہیں کہہ رہا کہ لپسٹک لگانا جائز ناجائز ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زینت کرنا شوہر کے لیے یہ شوہر کا حق ہے، اگر شوہر چاہتا ہے تو۔ بعض شوہر سادہ مزاج ہوتے ہیں، بعض عورتیں بغیر میک اپ کی اچھی لگتی ہیں ان کو، یا بعض شوہروں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زینت کرتی تھی، صرف شوہروں کے لیے کرتی تھی۔ حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئیں، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کی بیوی بالکل اجڑی ہوئی ہے، کوئی نہ ڈھنگ کا کپڑا پہنا ہے، بال نہیں صحیح ہے، تو کہا کہ تم نے اپنی حالت مغیبات کی طرح کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ عورتیں جن کے شوہر سفر پہ جاتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، تو کہا عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں موجود ہے، تو ایسی اجڑی ہوئی حالت کیوں بنا کر کے رکھی ہے؟ یعنی شوہر ہوتا تھا تو بن سور کے رہتی تھی، پہچانی جاتی تھی۔ تو ان کی بیوی نے کہا کس کے لیے بنوں سوروں؟ عثمان ابن مظعون کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ یعنی شوہر اگر نہیں دیکھنے والا ہے تو زینت ہی نہیں کرتی تھی، جب شوہر ہی نہیں دیکھ رہا تو زینت کس کے لیے کرو؟ تو حضرت عائشہ نے جا کر کے اللہ کے نبی کو بتایا، تو اللہ کے نبی نے عثمان ابن مظعون کو بلا کر کے سمجھایا۔ تو وفادار رہو اپنی شوہروں کے لیے، خاص طور پہ ایسے دور میں موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہکانے کے لیے ہزاروں افراد موجود ہیں دنیا میں، ایسے موقع پر بہت ساری عورتوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم جرم ہے، شوہر کے حق میں بھی اور اللہ کے حق میں بھی۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، غیرت کا ثبوت دیں۔ اللہ کے نبی کی صحابیات اتنی باغیرت تھیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدینہ سے آ رہے تھے باہر سے، تو اللہ نے دیکھا اسماء بنت ابی بکر، اللہ کے نبی کی سالی بھی تھیں، دوست کی بیٹی بھی تھیں، وہ گٹھری اٹھا کر کے لکڑی کی جا رہی تھی، تو کیونکہ اللہ کے نبی کی قریبی تھی، بہت گہرے تعلقات تھے اس پورے گھرانے سے، تو اللہ کے نبی نے اونٹ اپنا بٹھا دیا کہ اسماء آؤ بیٹھ جاؤ۔ تو کجاوا ہوتا ہے نا، بڑا کجاوا ہوتا ہے، بیچ میں اس کے آڑ ہوتی ہے، تو سوچا اسماء پیچھے بیٹھ جائیں گی، میں آگے بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، جسم ٹچ نہیں ہو رہا، کافی فاصلہ ہے۔ تو جب دیکھا اتنا بڑا کجاوا لے کر کے جا رہی ہے تو کہا کہ پیشکش کی کہ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تو اسماء کہتی ہیں مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی، زبیر بن العوام ان کے شوہر، کہا مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے منع کر دیا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، کیوں؟ اپنے شوہر کی، کہ میرے شوہر کو اس پر غیرت نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے کیوں بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، یا تو بیویاں جو ہے نا وہ بالکل شوہروں کی غیرت کا خیال نہیں ہے، نہ شوہر بے غیرت ہو گیا اور اس کو تو بیوی کیا غیرت کا خیال رکھے گی۔ بہرحال موضوع بہت وسیع ہے، مجھے موضوع دیا گیا تھا تبھی میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ تو صرف شوہروں کے لیے بیان ہونا چاہیے، پر 1 گھنٹے میں مجھے دونوں موضوعات سمیٹنے تھے، تو جتنی باتیں مجھ سے ہو سکی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب شوہروں کو اچھی بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔